ایک بندہ کسی جگہ گیا اور اس کا موبائل گم ہو گیا، تو کہتے ہیں بندر بیٹھا تھا تو وہ اس کی زبان جانتا تھا، تو اس نے کہا میرا موبائل گم ہو گیا، تو بندر نے چھلانگ لگائی اس درخت سے اس درخت، اس درخت سے اس درخت، 8-10 دفعہ آنا جانا اس نے کیا۔ تو اس نے کہا یار تو چھلانگیں لگا رہا ہے، میرا موبائل کو پتہ ہے 10 منو کہاں ہے موبائل؟ انہوں نے کہا چھوڑ اپنے موبائل کو، میری آنیاں تے جانیاں ویکھ میرے آنے جا۔ ہم بھی اعمال سے کورے بیٹھے ہیں، پھر ہمارے جلسے سنو، ہماری گفتگویں سنو، ہمارے پروگرام سنو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے رب کو؟ کیا جواب آئے گا؟ جو کل قیامت کا منظر آئے گا اور اس قیامت کے منظر میں اعمال پیش ہوں گے اور وہ اعمال ہمارے پاس زیرو ہو جائیں، مجھے بتائیں ہمارا ہونا کیا ہے؟ ہم نے رب العزت کو کیا جواب دینا ہے کہ ہم دنیا میں کون سا کام کرنے آئے تھے اور ہم نے یہاں کیا معاملات کیے؟ قیامت کا دن تو بہت سخت ہے۔ اگر اعمال ہمارے اندر نہیں ہیں تو مجھے بتائیں فائدہ؟ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کل قیامت میں اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کیسے لیں گے؟ اور قیامت کا منظر کیسے ہے؟ میں آپ کے سامنے 29 پارہ سورت سے پڑھ دیتا ہوں، پارہ نمبر 29 سورت حاقہ سے، کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اور کس عالم میں بندے کا معاملہ پیش ہوگا اور رب العزت اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اب توجہ رکھنا، یہ سورت سائل ہے، سورت معارج، سورت نمبر 70، اس کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 29 سے۔ رب العزت فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل امین اس دن آئیں گے اور یہ قیامت کا وہ دن ہوگا جو 50,000 سال جس کا عرصہ ہوگا۔ یہ ایک دن ہے، آپ مجھے بتائیں جو دن ایک 50,000 سال کا ہو، اس کی صبح سے اشراق تک کا ٹائم کتنا، اشراق سے چاشت تک کا کتنا، چاشت سے ظہر تک کا کتنا، ظہر سے عصر کا کتنا، عصر سے مغرب کا کتنا، ہم خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ دن ہے اور اس دن میں حالات ہونے ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن اترا اور آج ہم کوئی قیامت کے معاملات نہیں دیکھتا۔ میں آج ایک اخبار کی ایک کٹنگ کو پڑھ رہا تھا، ایک بے پردہ خاتون کسی محفل میں تھی تو ایک بچے نے اسے اٹھ کے کہا کہ آنٹی پردہ کر لو۔ حق ہے، وہ بچے کو اپریشیٹ کرتی کہ بیٹا تو نے اچھی بات کی ہے، وہ اسے الٹا کہتی ہے میں نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، جا تو اپنا کام کر، چل جان چھٹی۔ تو آج ہم وہ لوگ ہیں، تو ہمیں تو کوئی قیامت کا وہ نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے قریب سمجھتے ہیں، قیامت کو آپ دور سمجھتے ہو۔ اچھا جو قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایک دوست دوسرے دوست کا پوچھے گا بھی نہیں۔ حمیم اور صدیق میں فرق ہے۔ حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جس دوست کے لیے دوسرے دوست کا دل ابلنے لگ جائے کہ ہائے اس پر کوئی مشکل نہ آئے، حمیم۔ مائن حمیم قرآن کریم میں اس کی شرح دیکھ لیں، تو کہا جو حمیم جیسا دوست ہوگا نا جس کے دل آپ کے لیے ابل رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ دوسرے کو پوچھے تک بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا مسئلہ ہوگا۔ اچھا جب یہ ہوگا، یود المجرم، مجرم آدمی قیامت میں چاہت کرے گا۔ چاہت کیا ہے؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، جتنی میری اولاد ہے وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا ان کی اولادیں ہیں، نواسیاں یا نواسی ہیں یا پوتیاں یا پوتے ہیں، ان سب کو جہنم میں پھینک دوں، میں بچ جاؤں۔ یہ جس اولاد کے لیے جھوٹ بولنا، حرام کمانا، باقی معاملات سامنے رکھنا بندے کو ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ کوئی میں ڈائجسٹ اور جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، یہ 29 پارے کی سورت نمبر 70 سورت معارج کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب اولاد کو دینے پہ بندہ تیار ہو جائے گا، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اچھا اگلا جملہ سنیں، وَصَاحِبَتِهِ، اگر یہ ساری میری اولادوں سے کام نہیں بنتا نا، پھر جو میری بیوی ہے نا، یہ بیوی بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ بیوی جس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات میں کل قیامت میں بیوی کو اپنی طرف سے فدیہ کے طور پہ جہنم میں پھینکنے بندہ تیار ہو جائے گا۔ وصاحبہ یہ لے لیں۔ اچھا اس پر بھی بات نہیں بنتی، وَأَخِي، میرے پورے بھائی ہیں، اس میں کزن بھی شامل ہے، یہ سارے کے سارا خاندان بھائیوں والا لے لو، میری جان چھوٹ جائے، میں جہنم نہیں جانا چاہتا۔
وَأَخِي. اچھا اگلا جملہ, میں تے فلانی قوم دا, میرے پیچھے تے قوم کھلوتی ہے, تو ہی سانوں کوئی پتہ نہیں ہے وکھرا ہی سمجھو, جیسے ہم قوم کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میرے پیچھے قبیلہ قوم موجود ہے. قرآن کہتے ہیں وَفَصِيلَتِ هِلَّتِ تُؤْوِي, اگر یہاں بھی کام نہیں بنے گا وہ کہے گا میری پوری فیملی ممبرز اور قوم لے لیں, میری جان چھوڑ دیں. اور یہاں بھی انکار آئے گا. اگلا جملہ, اللہ اکبر, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے, میرے رب کے الفاظ ہیں, اور آپ کو اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی قسم اس کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بولیے ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ زبر زیر پیش مد و شد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ لفظ سنیں, اگلا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اگر دوست دینے کے ساتھ, بیوی دینے کے ساتھ, اولادوں دینے کے ساتھ, بھائی چارہ دینے کے ساتھ, پوری خاندان دینے کے ساتھ بھی بات نہ بنی, تو یہ بندہ ایک جملہ اور آفر کرے گا, کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, پوری کی پوری زمین میں جو جو میری ملکیت ہے یہ ساری لے لیں, ثُمَّ يُنْجِي, مجھے نجات دے دو. ایک ہی جملے میں, ایک ہی جملے میں اللہ نے بات ختم فرمائی. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, انہا لظا, یہ ایک آگ ہے. کون سی؟ نزاعۃ للشوا, نزاع, جسم کی چمڑی کھینچ لے گی, شوا اور گوشت کو بھون دے گی. میں سعودیہ میں تھا, کباب لینے کے لیے ہم گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا لحم مشوی, بھونا ہوا گوشت, تو یہ وہی شوا ہے. نزاعۃ للشوا, کہ چمڑی بھی ادھیڑے گی یہ جہنم, اور گوشت کو بھون کے رکھ دے گی, جیسے کباب جو ہے وہ کوئلے پہ بھونا جاتا ہے. نزاعۃ للشوا تدعو, تو بندہ روئے گا, مرے گا نہیں, پکارے گا. من ادبر وتولا, کمر پھیر کے آئے آئے, کوئی آ جائے, کوئی آ جائے, کمر پھیر کے بھاگے گا اور بلائے گا کوئی تو مجھے بچائے. یہ عالم قیامت کا ہے. یہ پورا رکوع ہے, اس پر پوری تفصیل ہے. میری بات کا مطلب کوئی پوری یہ بات سنانا نہیں ہے, صرف یہ بات بتانا ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں بنے گا جب تک اعمال میں نہیں لائیں گے. اعمال کیسے ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اگر میں ریاکاری پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں تو کل قیامت میں یہ پوری تقریر عبدالواحد قریشی کے منہ پر ماری جائے گی, اللہ محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی ریاکاری سے بیٹھ کے گفتگو سن رہا ہے تو اس پر بھی منہ پر ماری جائے گی. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو. بس میرے دوستو, ادھر آنے کے بعد آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جس نبی کے چرچے سن کے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے, ہمارے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے, اس نبی کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنیں گے, اپنی اولادوں کو اس پر چلائیں گے, اپنے محتاطوں کو اس پر چلائیں گے, یہ معاملات رکھیں گے, تب جا کر بات بنے گی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.